میں ارباب اقتدار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو تاریخ ہے وہ ظلم کے آگے کھڑے ہونے والوں کی لکھی جاتی ہے، لیٹنے والوں کی نہیں۔ تاریخ میں نام اگر زندہ ہے تو محمد بن قاسم کا نام زندہ ہے، صلاح الدین ایوبی کا نام زندہ ہے، یوسف بن تاشفین کا نام زندہ ہے۔ اور میں یہ بات ایک چیلنج سے کہنا چاہوں گا، پہلے بھی میں نے کہا تھا، اس مجمع میں سے کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ جب محمد بن قاسم یا یوسف بن تاشفین جب سپہ سالار تھا اس وقت خانہ کعبے کا امام کا نام مجھے بتا دے۔ نہیں پتا۔ تاریخ مجاہدوں کو یاد رکھتی ہے۔ تو یہ میں علماء اور پیران عظام کو بھی کہنا چاہوں گا کہ حق بات بتاؤ۔ اب نیٹ کھول لو، کسی بک ڈپو پر چلے جاؤ، سینکڑوں بیانات ملیں گے، یوٹیوب پر ہزاروں کتب ملیں گی، کتب علیکم الصیام پر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، سینکڑوں بیانات ملیں گے، ہزاروں کتب ملیں گی۔ انہی سیغوں کے ساتھ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال۔ اور وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ اس امت کو کیوں نہیں بتاتے؟ اگر تم نے علماء نے اور پیروں نے یہ سبق امت کو دیا ہوتا تو پھر یہ گھروں سے ہماری ماں بہنوں کو نہ اٹھاتے، خواتین اساتذہ کو اٹھا کر جیلوں میں نہ ڈالتے، یہ اس قدر ظالم نہ ہوتے، بلکہ جو کشمیر میں بیٹی پکار رہی ہے اس کی مدد کے لیے جاتے، جو فلسطین میں بیٹی پکار رہی ہے اس کی مدد کے لیے جاتے۔ اور آج اتنے بے حس ہوئے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ کرکٹ ورلڈ کپ کے بخار میں مبتلا ہے۔ ٹی وی چینلز پر صبح شام کرکٹ کا چرچا ہے، فلسطین کی ایسے بات ہی نہیں کی جاتی جیسے بات کرنے کا حق ہو۔ علامہ صاحب فرماتے آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر السنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اور تم نے الٹ کر دیا، ہم تو ان کے وارث ہیں، محمد بن قاسم کے، صلاح الدین ایوبی کے، ہم تو ان کے وارث ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ ارباب اقتدار نے کیا کیا؟ معاشرے کو اس ڈگر پر لا کھڑا کیا کہ کل تک جو قوم کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، کل تک جو قوم کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، آج وہ فلمیں دیکھ رہی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ قوم بھی یہ سوچے کب تک ہم روتے رہیں گے یوں چوکوں میں، کب تک ہر بندہ گھر میں بیٹھ کر کٹتا رہے گا، اور جب وقت آئے گا پھر انہی ظالموں کو حکمرانی دیتے رہو گے، کب تک؟ لہذا اپنا فیصلہ بدلو، اپنی سوچ بدلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو لاؤ، ایسے غلاموں کو لاؤ جو کفر کے ایجنٹ نہ ہوں، جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ نہ ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام ہوں، اعلان جہاد کرنے والوں ہوں۔ تم معیشت کا رونا رو رہے ہو، معیشت جو ہے وہ کفر کی غلامی سے کبھی بھی بہتر نہیں ہونی۔ تم نے دیکھ لیا، بدل بدل کے دیکھ لیا، پی ڈی ایم بھی دیکھ لی، تبدیلی والے بھی دیکھ لیے۔ ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یو ٹرن والے نہیں ہیں، تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ یو ٹرن والے بھی نہیں ہیں اور 125 والے بھی نہیں ہیں۔ یہ یہاں 125 لینے نہیں آئے، یہاں بلکہ یہ تو اپنی گردنیں یہاں لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ ہاتھوں پر اپنی گردنیں لیے پھر رہے ہیں، یہ اپنے کفن لیے پھر رہے ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہماری ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔ تو میں انتظامیہ کو دوبارہ وہ بات یاد دلانا چاہوں گا کہ تمہیں کہا گیا تھا کہ یہاں جو تمہاری غیرت اور تمہاری جو ہے یہ فورسز یہ عورتوں کو اٹھانے کے لیے تو استعمال ہوتی ہے، کبھی جڑاوالا میں ماں بہنوں کو بیٹیوں کو، کبھی فیصل آباد میں خواتین و اساتذہ کو اٹھانے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے تو تم فورسز استعمال کرتے ہو۔ تم یہ جو کفر
یہ جو کفر کے ٹٹی کھانے ہیں، یہ جو ان ملعون قادیانی اور مرزائیوں کی کنجر خانوں کے یہ جو کنجر خانے ہیں جہاں جو اسلامی شاعر استعمال کیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تمہاری فورسز کیوں نہیں استعمال ہو رہی؟ تو تحریک لبیک نے آپ کو پہلے بھی پیغام دیا ہے، آج دوبارہ اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم ابھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمہیں وارن کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف فی الفور ایکشن لو، وگرنہ پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنے آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کرے گی۔